السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ معزز سامعین و مشاہدین، حمد و ثناء کے بعد دین اسلام کا سرچشمہ وحی الہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث رسول کی شکل میں ہو۔ اور اس وحی الہی اور دین اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کے لیے اللہ رب العالمین ہی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کو اپنے نبی کی صحبت، ان سے تعلیم و تربیت کے لیے منتخب فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دین اسلام میں ایک عالی اور ایک بلند مقام انہیں حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے دین کو ان کے واسطے سے امت تک پہنچایا ہے، گویا کہ ہمارے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مضبوط واسطہ ہے۔ اگر ان کا واسطہ، ان کا سلسلہ ختم کر دیا جائے تو ہمارے دین اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی، ڈھہ جائے گی۔ گویا کہ ہمارے دین اسلام کی عمارت کے یہ مضبوط اینٹ ہیں، ان سے ہمیں دین ملا ہے۔ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہیں جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل اور برتر مخلوق ہیں، سب سے افضل انسان صحابہ کرام ہیں انبیاء کی جماعت کے بعد۔ انہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ساتھ کے لیے، نصرت و تائید کے لیے چن لیا تھا۔ ان نفوس قدسیہ اور ان مقدس جماعت کی فضیلت قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ان کے اوصاف حمیدہ، ان کے حسن اخلاق، حسن اعمال، حسن کردار کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اور جس جماعت کی اللہ رب العالمین تعریف کرے، ان کی مدح کرے، ان کی شان اور مقام کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ان کا مقام بہت ہی بلند ہے، ہمارے اندازے سے باہر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو سابقین اولین صحابہ ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، اور جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو ان کے پیروکار حقیقی معنوں میں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان صحابہ کے لیے، انصار و مہاجرین کے لیے ایسے جنت اور ایسے باغات تیار کر کے رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ گویا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور اللہ نے ان کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا ہے کہ یہ بخشے بخشائے ہیں۔ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ عفا اللہ عنہم کہا غزوہ احد کے صحابہ میں، غزوہ احد میں شریک ہونے والے صحابہ کے تعلق سے، کہ عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو درگزر فرما دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انہی کے بارے میں فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ فرمایا، اور رزق مبارک اور پاکیزہ روزی کا وعدہ فرمایا ہے جنت کے اندر۔
میرے بھائیوں، صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہیں جن سے محبت کرنا، جن کی اتباع کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ وہ ہمارے سلف ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے ایمان اور ہدایت کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کی طرح ایمان لے آئے، ان کی طریقے سے زندگی گزاری ایمان اور اسلام کے مطابق، تو یہ ہدایت پر ہیں، راہ راست پر ہیں، جنت کے راستے پر ہیں، جہنم سے بچنے والے ہیں۔ گویا کہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، مینار ہدایت ہیں اور سرچشمے ہدایت ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلنا، ان سے محبت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شان میں گستاخی کرنا، انہیں لعن طعن کرنا، انہیں گالیاں دینا، ان کی تنقیص کرنا یا ان کے اجتہادی غلطیوں کو موضوع بحث بنانا، عوام میں اچھالنا اور اس کو لے کر ان کی تنقیص کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی ذلت اور رسوائی کرنا، میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کے لیے یہ خطرے کی چیز ہے۔ اس سے ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالی مت دینا، فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، تو صحابہ کرام نے جو نبی کے زمانے میں اپنی پریشانی کی حالت میں، تنگی کی حالت میں، اسلام کی سربلندی کے لیے، نبی کے دین کی تبلیغ کے لیے، پرچار کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے، جو اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے چند چھٹاک کچھ گرام اناج اللہ کے راستے میں دیا ہے، اس کے برابر آپ کا احد کے برابر سونا بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ان کی عزت کرو، ان کی شان میں تنقیص نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے حقوق کو پہچاننا، ان کے حقوق کو کبھی ضائع نہ کرنا، اور یاد رکھو میرے صحابہ کے حق میں اللہ سے ڈرنے کا یہ تقاضا ہے کہ انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، اس لیے کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور جو مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ سے نفرت کر رہا ہے، اور جو اللہ سے نفرت کر رہا ہے، جو نبی سے نفرت کر رہا ہے، وہ نبی کو ایذا پہنچا رہا ہے، اور جو اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتا ہے وہ اللہ کو ایذا حقیقت میں پہنچا رہا ہے، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے گا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کر دے، اسے کسی آزمائش میں ڈال دے اور اسے اللہ تعالیٰ فتنے سے دوچار کر دے۔ اور میرے بھائیوں، ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی انسان کو دیکھو کہ وہ صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے، صحابہ کو اپنے سب و شتم کا نشانہ بنا رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ زندیق ہے، وہ زندیق ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، کیونکہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہو، جن کے حق میں قرآن کی بے شمار آیتیں نازل ہوئی ہوں، جن کی مدح اور تعریف خود اللہ رب العالمین کر رہا ہو، اس کے شان میں گستاخی کرنا، اسے گالی دینا، اسے برا بھلا کہنا، میرے بھائیوں، یہ اسلام کو ہدف بنانا ہے، اسلام کو نشانہ بنانا ہے اور اسلام کی عمارت کو ڈھانا ہے۔ یہ اعدائے اسلام، دشمنان اسلام کی سازش ہے، مسلمان کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کی توقیر کریں، صحابہ کا احترام کریں، صحابہ کے لیے دعائیں کریں، انہوں نے جو تن من دھن سے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہے اور اپنے سب کچھ اللہ کے راستے میں نچھاور کیا ہے، اس کی قدر کریں
اور اللہ کے واسطے ان پر کبھی بھی سب و شتم کے لیے اپنی زبان نہ کھولیں، اس سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑے گا، آپ کے اعمال تباہ و برباد ہوں گے اور آپ خود تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اپنا مقام پا چکے ہیں۔ لہذا ہم صحابہ کی عزت کریں، صحابہ کے لیے دعائیں کریں، جب بھی ان کا نام آئے رضی اللہ عنہم کہہ کے ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کی محنتوں کی اور ان کی کوششوں کی اور انہوں نے جو اللہ کے راستے میں پیش کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اس کی قدر کریں۔ ہم ان کی قدر کریں گے، اللہ ہماری قدر کرے گا، اور اس سے ہماری زندگی استوار ہوگی، جنت کے راستے ہموار ہوں گے اور جہنم کے راستے مسدود ہوں گے، اور اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو جنت کے راستے مسدود ہوں گے اور جہنم کے راستے ہمارے لیے کھل جائیں گے اور ہم کہیں کے نہ رہ جائیں گے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق دے، صحابہ کا ادب اور احترام کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما، جس طریقے سے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے اس تعلیمات پر عمل کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔